اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 91 اور 91 سے 94 تک ہے، اور 91 کے اندر ابھی یہ آخری جو آ رہا ہے قصہ کہ 91 جو ہے وہ بی بی مریم کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام، بس یہاں پر سمجھو یہ پورا قصص الانبیاء ہم جو پڑھ رہے تھے اب یہ 91 کے آیت پہ وہ ختم ہوئے گا۔ تو آیت نمبر 91 سورہ انبیاء، واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنها وآیة للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 91 سورہ انبیاء جو ہے اس کے اندر ابھی آخری بی بی مریم کے تعلق سے مطلب آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ واللتی احسنت فرجہا، اور یاد کرو کہ لتی جو ہے وہ فیمینین کے لیے مطلب فیمینین جینڈر ہے کہ، اور وہ مطلب جو بی بی مریم کے تعلق سے، تو واللتی احسنت فرجہا کہ وہ جس مریم بی بی مریم نے اپنے آپ کو سلام علیہا انہوں نے اپنی یعنی کہ مطلب شرمگاہ کی حفاظت کی۔ احسنت فرجہا کہ انہوں نے اپنی یہ بولتے ہیں نا عصمت اور عفت اور سب چیز انہوں نے بہت اپنی حفاظت کی اور وہ بہت ہی پاک دامن رہی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے اپنی روح میں سے ان کے اندر کچھ پھونک دیا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی سلیو کے اندر پھونک ماری تھی نا، تو وہی تھا وہ جو ان کو ان کے روح اندر ان میں جو بھی پھونک مار دیے، یعنی کہ اللہ کہتا ہے ہماری روح میں سے، روحنا یعنی ہماری روح میں سے، وجعلناہا اور ہم نے بنا دیا ان کو بھی یعنی بی بی مریم سلام علیہا کو بھی، وابنہا اور ان کے بیٹے، ابنہا یعنی کہ مطلب ان کے بیٹے، تو ان کو بھی ہم نے مطلب بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو آیتن نشانی، سائن للعالمین، تو آیتن للعالمین یعنی کہ عالمین کے لیے، تمام عالموں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہم نے بنا دیا بی بی مریم اور ان یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کو ایک نشانی، ایک سائن۔ And remember her who guarded her chastity, we breathed into her from our spirit, and we made her and her son a sign for all peoples. اس کی نوٹ ہے 2748۔ Mary the mother of Jesus، بی بی مریم سلام علیہا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ چیسٹیٹی واز ہر اسپیشل ورچو، ان کا پاک دامنی اور ان کا کردار وہ سب کچھ ان کا اسپیشل یعنی مطلب ان کا وہ تھا اخلاقی اور جو ان کا مطلب نیک اعمال۔ ود اے سن آف ورجن برتھ، اور وہ تو کنواری تھی، تو ان کے پاس جیسے جو باپ کا حصہ ہے وہ تو نہیں تھا، تو ان کے لیے وہ بیٹا جو پیدا ہوا، شی اینڈ جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام became a miracle to all nations۔ اب یہ ایک معجزے کی طرح تھا جو کہ لوگوں کے لیے معجزہ۔ That was the virtue with which they both یعنی کہ میری اینڈ جیزس یعنی کہ بی بی مریم سلام علیہا اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں کے اتنے اچھے اخلاق اور اتنی ان کے اندر نیکیاں، تو وہ انہوں نے ایول سے ریزسٹڈ ایول یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایول سے بہت بچایا، برائیوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت بچایا۔ آیت نمبر 92۔
تو اب 91 کے اوپر پورا جو قصص الانبیاء جو چل رہی تھی ابھی یہاں، وہ اب یہاں ختم ہو گئی. اب 92 سے دوسرے مطلب اب آ رہی بات، ان ھذہ امتکم امتا واحدتا وانا ربکم فاعبدون. تو یہاں پر فل سٹاپ ہے، اس لیے فاعبدون پڑھیں گے ہم، لیکن نون کے نیچے کسرہ ہے، زیر، جس کی وجہ سے فاعبدونی بن جاتا ہے. وہ نی کا مطلب ہے میری بندگی کرو. اللہ کہتا ہے میری، تو فاعبدونی، مگر ہم پڑھیں گے اس کو فاعبدون، کیونکہ ہم لاسٹ کا جو رہتا ہے فل سٹاپ کا، وہاں پر ہم اس کا زیر زبر پیش کچھ نہیں اس کو پڑھتے، وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں. تو ان ھذہ، تو یقیناً یہ ہے امتکم، تمہاری امت، امتا واحدتا، ایک مطلب واحد امہ، یعنی کہ ایک سنگل امہ. تمہاری امت ایک اکیلی واحد امہ ہے. وَأَنَا، اور میں، اللہ کہتا ہے ربکم، تمہارا رب، تو یعنی میں تمہارا رب ہوں. فاعبدونی، یعنی تم میری بندگی کرو، اور صرف میری بندگی کرو، کسی اور کی نہیں. کہہ دیا اللہ نے یہاں پر کہ جتنے بھی نیشنز، پرانی قومیں، رسول، اتنے سارے جو بھی آئے، تو وہ سب کو بول کے اینڈ میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ ان ھذہ امتکم امتا واحدتا، یقیناً یہ ہے تمہاری امت ایک امت، یعنی پوری دنیا ہی ایک امت ہے. تو پوری دنیا اگر ایک امت تھی، لیکن سب نے اپنی اپنی پتلی پتلی گلیوں سے نکل گئے یہاں سے وہاں سے، اور اپنا اپنا ایک نیا قوم بنا دیے. یہ ادھر گھس گیا، ادھر چلا گیا، اس نے کچھ اور بنا دیا، اس نے کچھ اور بنا دیا. تو اب سب لوگ اتنے بدل گئے کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ سب کے سب ایک امہ ہے یا ایک امت تھے. یعنی آج ان کی شکلیں، ان کے طریقے، ان کے طور طریقے سب دیکھو تو ایسا لگے نہیں یہ تو کوئی اور ہی ہے. تو یہ بات ہے. Verily this ummah of yours is a single ummah. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي, and I am your Lord and cherisher. کیونکہ رب ورڈ آیا نا وہاں پہ ربکم، تو and I am your Lord، اور تمہارا چیریشر بھی ہوں میں. Therefore serve me and no other. عبادت صرف اللہ کی. اس کی نوٹ ہے 2749. امت کا مطلب کیا ہے؟ دس از دا بیسٹ ٹرانسلیٹڈ بائی بردرہڈ. یعنی یہاں پر یہ امت کا جو نام آیا ہے، تو یہاں اس جگہ کے اوپر اس کو تم بردرہڈ ہی بولو گے، بھائی چارہ. لوگ اس کو دوسری کوئی بھی چیز اگر بولنے جائیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگی، کہ جیسے بولیں گے نا معاشرہ تو کمیونٹی، یا ریس بولو گے نسل تو وہ بھی نہیں، نیشن بولو گے قوم وہ بھی نہیں، پیپل لوگ یہ بھی نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس کے اوپر سوٹ نہیں ہوتی. اس وقت اس کے اوپر امت ورڈ جو ہے وہی برابر اس آیت میں سوٹ ہو رہا ہے. اور نہ ہی تم اس کو ریلیجن یا دین کا نام بھی نہیں دے سکتے ابھی، یعنی یہ، اور نہ ہی وے آف لائف کو بولو گے تم، کہ جو مطلب زندگی کا طریقہ جینے کا، تو وہ جو ہے وہ بھی نہیں، کیونکہ یہاں پر امت ہی برابر سوٹ ہوئے گی بس. باقی یہ دو جو میننگ ہے وہ اس میں سے نکالے گئے، ڈیرائیو کیے گئے ہیں، ریلیجن، دین اور وے آف لائف. اور سب سے اپروپریٹ ہے یہاں پر امت ورڈ. اور ہمیں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تھے پورے، تو our attention has been drawn to people of very different temperaments and virtues, widely different in time, race, language, surroundings, history and work to be performed. تو یہ تمام چیزیں ہم کو بتائی جا رہی ہے نا، کہ مطلب ہم کو یہاں دھیان دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو، ان کی خصلت اور ان کی مطلب جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے مزاج، ان کے مزاج، پھر ان کی مطلب نیکیاں، ان کے اچھے اخلاق، اور پھر چاہے یہ مطلب الگ الگ وقت کے تھے. تمام جتنے بھی ہم نے نبی رسولوں کی بات پڑھی وہ کیا تھی، وہ الگ الگ دور تھا نا. ایک کا الگ دور ہے، پھر کتنے ٹائم کے بعد دوسرے، پھر تیسرے، ایسے سب آئے نا. اور وہ بھی ہم نے سب کا نہیں پڑھے ابھی یہاں، کیونکہ سب نہیں ہے، جتنے
اللہ نے جتنے بھی ہم کو یہاں پر دیا، ابراہیم علیہ السلام اور سب کا ہم کو یہاں پر تھوڑا 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 دے دیا، کہ جیسے کہ ایک تو یہ تمام الگ الگ وقت میں تھے، یہ سب ایک ہی ٹائم کے نہیں ہے. لینگویج بھی الگ الگ تھی، کہ بھئی پہلے آرامائک تھی، پھر ہیبرو آئی، پھر اور بھی تھی مطلب عربی اور یہ سب. ہاں پھر اپنی جتنی بھی دنیا بھر کی زبانیں ہیں، ہاں چینی اور اردو اور سب ہندی اور سنسکرت اور بہت ساری لینگویجز ہیں. تو سب لوگ کی جو بھی لینگویجز تھی، لیکن سب تھے تو ایک امت نا. اور ان کے اطراف میں کیا ہے، ان کی اتہاس میں کیا ہے، وہ سب کچھ کو تم چھوڑ دو اور دیکھو. ان لوگ سب کے سب ہم کو جو دھیان دلایا جا رہا ہے وہ یہ کہ دیکھو ان کو، وہ تبھی بھی تھے اور یہ ابھی بھی ہے، لیکن تم بولو گے سب کو دیکھو گے تو بولو گے ایک امت ہے. بٹ فارمنگ دا کلوزسٹ بردرہڈ، یعنی سب سے اتنا صحیح بھائی چارہ قریبی، ایز بینگ مین اینڈ ویمن یونائٹڈ ان دا ہائیسٹ سروس آف اللہ. اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں جو مرد ہیں وہ بھی اور جو عورتیں ہیں وہ بھی، سب کے سب جڑ گئے ہیں اور اللہ کی سب سے بلند ترین بندگی میں لگ گئے، عبادت میں. They prefigure the final and perfected brotherhood of Islam. تو یہ ہے لوگ جنہوں نے پہلے ہی جیسے ترجیح دی، ایک ترجیح جس کو کہتے ہیں نا، تو وہ انہوں نے کیا اور بہت ہی اچھا صحیح پرفیکٹڈ بھائی چارہ اسلام کا جو ہے وہ انہوں نے مطلب کیا. آیت نمبر 93، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. تو اب اس میں سے کتنے ہی لوگ شروعات سے جو آ رہے ہیں آدم علیہ السلام کے اولاد بنی آدم سے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی نبی رسول آتے چلے گئے وہ سب، تو اس میں سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو کٹ کر دیا، کاٹ کے الگ کر لیا. وَتَقَطَّعُوا، قطع، ان لوگ نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ کر دیا. الگ الگ جنریشنز بن گئے، الگ الگ قومیں بن گئی، الگ الگ ان لوگوں کی پرستش کے الگ الگ وہ بن گئے بت. تو وَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے اپنے پورے جو بھی ان کا مطلب اعمال افیئر جو ہے معاملات وہ سب الگ کر لیے انہوں نے. تو اپنے آپ کو انہوں نے کوئی ادھر سے یہ گلی میں نکل گیا، کوئی وہ گلی میں نکل گیا، انہیں ایسا کرتے کرتے سب ٹکڑے ہو گئے، پوری کی پوری ایک امت. تو ان کے بیچ میں جو معاملات تھے وہ سب ختم، بینہم آپس میں وہ سب انہوں نے دوسرے کر لیے. کلن، سب کے سب الینا راجعون، اور یہ سب کو بالآخر ہمارے ہی پاس واپس لوٹ کے آنا ہے. دیکھ لو. But later generations cut off their affair of unity one from another, yet will they all return to us. اس کی بھی noted 2750. Allah's message was and ever is one. اللہ کا پہلے بھی جو میسج تھا اور آج آخری جو میسج ہے قرآن، سب ایک ہی ہے. ایک ہی اللہ کے پاس سے آیا، بدلی کیسے ہوگا، الگ الگ کیسے ہوگا. اینڈ ہز میسنجرز، تمام اللہ کے رسول اور نبی، ٹریٹڈ اٹ ایز ون، انہوں نے سب کو اس کو برابر ایسے ہی ٹریٹ کیا جیسے کہ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی بالکل. اٹ از پیپل آف نیروور ویوز، وہ جو تنگ نظر ہوتے ہیں نا وہ ہے. ہو کم لیٹر، جو بعد میں آئے، اینڈ ٹریڈ آن دا ارلیئر نیمز، اور اپنے اپنے جو بھی سمجھو کہ ابھی ان لوگ نے اپنے پرانے جو بھی پہلے کے جو نام تھے اب ان کے اوپر وہ لوگ اپنے بنا رہے ہیں، مطلب ٹریڈنگ کر رہے ہیں. دیٹ بریک اپ دا میسج، اب انہوں نے میسج کے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حصے بکھرے. اینڈ دا بردرہڈ، اور جو بھائی چارہ تھا اس کو کیا کر دیا، انٹو جارنگ کیمپس اینڈ سیکٹس، یعنی سیکٹس بنا دیے کہ بہت سارے یعنی الگ الگ فرقے، الگ الگ جتھے، اور وہ بھی ان کے اندر مطلب وہ یہ کہ ہر وقت یعنی ایک دوسرے کو بس نقصان پہنچاؤ، جھگڑو، لڑو، اور بس یہی کرتے رہو. یعنی ان لوگوں کا یہی ان لوگوں کا اصلی مطلب منشا تھا کہ اس طرح سے ہی کرتے رہو. یعنی اب کیا، اب ہو گئے نا سب الگ، تو الگ الگ ہو کے ایک امت تھی مگر اب ایک نہیں رہی.
یہاں پر چھٹا رکوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور یہاں سے 7واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. سیکشن نمبر 7 آیت نمبر 94. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ. اب اس آیت کو دیکھو کتنی زبردست ہے. فَمَن تو جو کوئی بھی، اللہ نے کیا کہا؟ جو کوئی بھی یعمل عمل کرے گا، جو بھی کچھ کام کرے گا، عمل من الصالحات وہ صالحات میں سے عمل کرے گا، یعنی اچھے نیک اعمال، رائچیس اعمال، جو بھی اچھے رائچیس اور نیک صالح اعمال کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. اس کے اعمال جو بھی اتنے اچھے ہوں گے، صالحات ہوں گے، رائچیس ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو مومن ہونے کی ضرورت ہے، وہ مومن ہونا چاہیے. دیکھو اللہ نے یہاں مسلم نہیں کہا، مومن کہا ہے کہ مومن جو ہے وہ مسلم سے ذرا اوپر ہو جاتا ہے ایک درجہ، کیونکہ وہ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایمان کی جو خصلت ہے وہ بہت ہی ہوتی ہے اسٹرانگ، اور وہ برابر اپنے ایمان پہ جمے رہتے ہیں، چاہے دنیا کی کوئی بھی مشکل آئے، کچھ بھی ہو، وہ ایمان ان کا ڈگمگاتا نہیں ہے. اور وہ مومن کی بات ابھی ہو رہی ہے کہ یہاں اللہ نے کہا کہ وہ مومن، تو وہ مومن ہے. ہاں پھر چلے گا. فلا کفران لسعیہ ہے، تو اس کی سعی جو ہے، جو اس نے محنت کیا، جو اس نے مطلب بہت کچھ یعنی کہ مطلب سہا ہے، محنت بھی کیا، اس کا اینڈیور، تو یہ جو چیز ہے اس کا اللہ نے کہا اس کو ہم رد نہیں کریں گے. کفرانہ یعنی رد نہیں کریں گے. وَإِنَّهُ لَهُ كَاتِبُونَ اور وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ اور اس کے لیے یقیناً ہم خود لکھیں گے. اللہ کہتا ہے ہم خود لکھیں گے اس کے حق میں جو بھی لکھنا ہوگا، کہ اس کو اس کے لیے کیا فیور کرنا ہے، ہم کو اس کو ہمیں کیا بلیسنگز دینا ہے، نعمت کیا دینی، تو وہ ہم خود لکھیں گے. بولو کتنی بڑی بات ہے. اب یہ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ اس کے لیے ہم ہوں گے اس کا لکھنے والے. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنائے. Whoever works any act of righteousness and has faith, his endeavor will not be rejected. We shall record it in his favor. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. 2751 اس کی نوٹ ہے. اللہ gives credit for every act of righteousness. اللہ ہر نیک صالح اعمال جو ہے اس کو کریڈٹ ضرور دے گا، اس کا کریڈٹ ضرور دے گا، اس کا بدل. ہاؤ ایور اسمال چاہے وہ ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا عمل. وین کمبائنڈ وتھ سنسیئر فیتھ ان اللہ لیکن ساتھ میں اس عمل کے ساتھ ساتھ تم نے کمبائن کر کے جوڑ کے رکھا ہے اللہ کے اوپر بہت ہی مخلص خالص ایمان. سنسیئر فیتھ کا مطلب ہے خالص، جیسے دودھ میں کچھ ملاوٹ نہ ہو پانی کی، یا سچا گھی جو ہے اس کو ڈالڈا گھی سے نہ ملایا ہو، تھوڑا آدھا آدھا کر کے اور سچا گھی بول کے بیچتے نا، تو وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے. تو خالص بولتے ہیں نا، تو خالص کیوں بولتے ہو کہ خالص اچھا پیور گھی لو؟ خالص دودھ ہے کیا یہ؟ تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے خالص ایمان اللہ پر ہونا چاہیے. اٹ بیکمز دا اسٹیپنگ اسٹون to higher and higher things. It is never lost. اور اب یہ ہے کہ تم اب بلند سے بلند ہوتے جا رہے ہو، اور تمہارا یہ کیا ہوا کبھی بھی گم نہیں ہو جائے گا کہ ارے فلانے بندے نے تو آدھی کھجور ہی دیا تھا، لیکن اس کو آدھی کھجور کا بھی تو ملا نا، پہاڑ ملا اس کو جنت میں. تو پھر اسی لیے اللہ کوئی بھی چیز کو ضائع نہیں ہونے دے گا، لاسٹ نہیں ہونے دے گا. اور اب ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.